پریز گاڈ، خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ کو لمبی حیاتی دے۔ عزیزو، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم یسوع مسیح ناصری کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح ناصری نے یوحنا 8:32 میں فرمایا کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اور یوحنا 14:6 میں خداوند نے فرمایا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یعنی یسوع مسیح ناصری نے اپنے آپ کو حق یعنی سچائی کہا، اور اس کے معنی ہے کہ یوحنا 8:32 میں جب یسوع مسیح ناصری فرماتے ہیں کہ تم سچائی سے واقف ہوگے تو وہ اپنے بارے میں بات کرتا ہے۔ ہم جتنا خداوند کو جانتے ہیں، جتنا اس میں پیوست ہوتے ہیں، جتنا اس کے متلاشی ہوتے ہیں، ہم سچائی سے واقف ہوتے جاتے ہیں اور وہ سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ کس طرح یسوع مسیح ناصری خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ آج جس حصے کو ہم ٹچ کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح ناصری کی پیدائش روح القدس کی قدرت سے اور کنواری مریم سے، کنواری عورت سے اس کی پیدائش ہوئی۔ اگر ہم اس کو دیکھنے کے لیے خداوند کا کلام کھولتے ہیں تو لوکا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور 35ویں آیت ہمیں واضح طور پر دکھتی ہے، مرقوم ہے۔ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ بغور بات یہ ہے کہ یسوع مسیح ناصری کی کنسپشن، مقدسہ مریم کا حاملہ ہونا روح القدس کی قدرت سے تھا۔ وہ کسی انسان کے ارادہ سے نہیں، انسان کے خون سے نہیں، انسان کی خواہش سے نہیں، بلکہ روح القدس کی قدرت سے مقدسہ مریم کی پیٹ میں پڑا، اور اس کا آدمی کی شراکت کے بغیر، مباشرت کے بغیر پیدا ہونا ضرور تھا۔ اور اس کی وجہ ہمیں پیدائش اس کے 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں ملتی ہے۔ خداوند یہاں ہوا کو لعنت دیتے ہیں اور اس لعنت میں بھی ہمیں برکت ملتی ہے۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہاں غور طلب بات ہے کہ خداوند عورت سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تیری نسل سے، تیری نسل سے۔ نسل ہمیشہ مرد سے چلتی ہے، کیونکہ مرد کا خون بچے کے رگوں میں دوڑتا ہے، ماں کا نہیں۔ اگر ہم سائنسی طور پر دیکھیں تو بچے کا جو خون ہے وہ باپ کی طرف سے آتا ہے، تخم باپ کی طرف سے ہوتا ہے، نسل باپ کی طرف سے چلتی ہے۔ Generations are owned by men, not women۔ یہاں خداوند ماں ہوا سے فرماتے ہیں کہ تیری نسل اور شیطان کی نسل کے درمیان عداوت ہوگی۔ تو یہ بات ہمیں ظاہر کرتی ہے کہ مسیح موعود کا اس دنیا میں پیدا ہونا، یسوع مسیح ناصری کا اس دنیا میں آنا ضرور تھا کہ وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوتا، اور اسی وجہ سے کلام کہتا ہے کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلایا۔ یسایہ 7 باب اور 14ویں آیت میں اسی بات کی ہمیں پیشن گوئی ملتی ہے۔ کلام فرماتا ہے لیکن خداوند آپ تم کو نشان بخشے گا۔ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ کون حاملہ ہوگی؟ کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور وہ اس کا نام امانویل رکھے گی۔ غور طلب بات، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے نام کا معنی ہے خدا ہمارے ساتھ، امانویل۔ یعنی اس بچہ کے ذریعے خدا ہمارے درمیان سکونت پذیر ہوگا۔ کلام مقدس میں یسوع مسیح ناصری کے بارے میں یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا بلکہ بیٹے نے ظاہر کیا، اور ایمانویل کا مطلب یہی ہے کہ خدا کا ہمارے سامنے ظہور ہونا،
हमारे दरमियान होना, हमारे साथ होना। मत्ती 1 बाब और उसकी 23वीं आयत में मत्ती रसूल भी इस बात की शहादत देते हैं। देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। तो यीशु मसीह की विलादत, उसकी कंसेप्शन, मुकद्दसा मां मरियम का हामला होना रूहुल कुद्दुस की कुदरत से था। अगर हम यूहन्ना 1 बाब और 13वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर यूहन्ना रसूल भी इस बात की शहादत देते हैं और वहाँ वो कहते हैं। देखें, इससे पहले कि हम ये आयत पढ़ें, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। साइंस इस बात की शहादत देती है कि बच्चा अपने बाप का खून बेयर करता है। जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में कंसीव करता है तो वो अपने बाप का लहू लेकर पैदा होता है, वो उसकी रगों में दौड़ता है। तो इस बात पर भी यूहन्ना रसूल गवाही देते हैं, एक कदम आगे जाके बात करते हैं मत्ती रसूल से और लूका तबीब के मार्फत लिखी हुई इंजील से एक कदम आगे जाके बात करते हैं। वो फरमाते हैं, वो ना खून से, किससे? वो ना खून से, जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ। खुदावंद यीशु मसीह नासरी और उसके पैरोकार, वो सब जो यीशु मसीह नासरी पर ईमान लाते हैं, वो जिस्म से नहीं बल्कि खुदा से पैदा होते हैं और फिर उसी वजह से वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। खुदावंद इंसानी इरादे से, इंसानी ख्वाहिश से, इंसानी खून से नहीं, बल्कि वो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से मुकद्दसा मां मरियम के पेट में पड़ा। रोमियो 5 बाब और उसकी 12वीं आयत में एक बात साफ है कि अगर यीशु मसीह नासरी इंसानी खून, इरादे, ख्वाहिश से पैदा होता तो आदम का गुनाह, मौरूसी गुनाह उसके अंदर शामिल हो जाता और फिर उसकी कुर्बानी बेऐब बर्रे की कुर्बानी ना होती। खुदा को ऐसी कुर्बानी चाहिए थी जो बेऐब हो, जो इंसानी शक्ल में हो और जो कामिल हो। तो ये आयत इस बात का सबूत देती है, इस बात को की नेसेसिटी जाहिर करती है कि क्यों उसका औरत से पैदा होना लाजिम था। मरकूम है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, किसके सबब से? आदम के सबब से। देख, जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह जमीन में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। ये बात दर्शाती है कि मौत और गुनाह खून के जरिए हमारी जिंदगियों में दाखिल होता है। ज़बूर 51 उसके 5वें बाब में ज़बूर नवीस दाऊद बादशाह फरमाते हैं, मैंने बदी में सूरत पकड़ी। किसमें? जब मैं अपनी माँ के पेट में मेरे दिल की पहली धड़कन धड़की होगी, जब मैंने सूरत पकड़ी होगी, जब मेरा बेतरतीब मादा होगा, वो सब का सब बदी यानी गुनाह में माँ के पेट में पड़ा। मैंने बदी में सूरत पकड़ी क्योंकि मेरा खून इंसानी था। मैं इंसान की ख्वाहिश से, मैं इंसान के इरादे से, मैं इंसान के खून से पैदा हुआ, इसलिए मैंने माँ के पेट में बदी में सूरत पकड़ी और गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। ये गौरतलब बात है। हर वो शख्स ये कहता है कि बच्चे जो हैं वो पैदाइशी बेगुनाह होते हैं, ये उनके लिए जवाब है। अगर बच्चे बेगुनाह होते तो मुकद्दसा मां मरियम का हामला होना, उस यीशु मसीह का बिन बाप के पैदा होना जरूरी ही नहीं था। खुदा बहुत सारे और मौजज़ात दिखा सकता था हमारे निजात के लिए। वो जब उसने बनी इस्राइल के लिए समुद्र के 2 हिस्से कर दिए तो वो इस तरह का कोई मौजज़ा दिखाता। यीशु मसीह का बगैर बाप के पैदा होना, इंसान की ख्वाहिश, इंसान के खून, इंसान के इरादा के बगैर पैदा होना इसलिए जरूरी था कि खुदावंद का बर्रा बेऐब आता
اور صرف مسیحیت ہی نہیں بلکہ ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح یسوع نے ساری زندگی گناہ نہیں کیا. He was a holy son. اور جب اس کی پیدائش ہی بے عیب تھی اور اس کی زندگی بے عیب تھی تو اس کی قربانی عیب دار کیسے ہوتی؟ اور اسی وجہ سے ہم سب کے گناہوں کی قربانی کی وجہ سے اس نے ایک ہی بار، عبرانیوں میں لکھا ہے، اس نے ایک ہی بار اپنی قربانی دے کے اپنا لہو لے کے پاک ترین کمرے میں گیا اور ہماری شفاعت کی، اور وہ آج بھی کرتا ہے. میرے بھائیوں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی سوال ہے اور آپ اس بات میں پزلڈ ہیں کہ یسوع مسیح ناصری کی کنواری ماں مریم سے پیدا ہونے کی جو بات ہے وہ کیوں ضروری تھی، تو میرا ایمان ہے کہ آج جبکہ ہم یہ جسارت کر رہے ہیں، جبکہ ہم یہ قدم اٹھا رہے ہیں کہ ہم مسیح کو جان سکیں، تو یہ بات آپ کی زندگی میں کلیئر ہو گئی ہوگی. ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح یسوع مسیح ناصری خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور دیکھ لیا کہ کس طرح وہ مقدسہ ماں مریم کے پیٹ میں پڑا. اب ہم غیر اقوام میں جا کے برملا بتا سکتے ہیں کہ وہ نہ تو خون سے، نہ تو انسان کے ارادے سے، نہ تو انسان کی خواہش سے، بلکہ روح القدس کی قدرت سے مقدسہ ماں مریم کے پیٹ میں پڑا. خداوند آپ کو اس کلام کے ذریعے برکت دے اور آپ کو لمبی حیاتی دے. Stay blessed. Amen.